الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں جہاں کہیں لوگ جمع ہوتے ہیں ان میں اختلافات کا ہونا ایک قدرتی عمل ہے۔ لوگوں کے درمیان اس بارے میں رائے مختلف ہے کہ یہ اختلاف کا آپس میں ہونا یہ درست عمل ہے یا غلط ہے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ اختلاف رائے تحقیق کی بنیاد فراہم کرتا ہے، کہ جہاں پر اختلاف رائے ختم ہو جاتا ہے وہاں پر تحقیق کا راستہ جو ہے وہ تحقیق کا کام وہاں پر رک جاتا ہے۔ دنیا کے اندر دو مین جو اسکول آف تھاٹ ہیں وہ شیعہ اور سنی ہیں۔ آگے ان میں بھی کئی برانچز موجود ہیں۔ جو شیعہ ہیں ان کے ہاں دو بڑے جو اسکول آف تھاٹ ہیں وہ پائے جاتے ہیں اس وقت دنیا کے اندر۔ ایک اسماعیلی ہیں اور دوسرے اثنا عشری ہیں، یعنی امامیہ، جن کو 12 اماموں والے کہتے ہیں۔ جو اسماعیلی شیعہ ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ حضرت امام اسماعیل بن جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ان کی طرف اس کو منسوب کیا جاتا ہے، اور اس تحریک کے اندر جو جان ڈالی گئی وہ فاطمی اسماعیلی تحریک نے ڈالی، کہ فاطمیوں کی جو حکومتیں قائم ہوئیں وہ بیسیکلی اسماعیلی جو ہیں وہ حکومتیں تھیں۔ 143 ہجری میں خفیہ طور پر یہ کام جو ہے وہ ہوتا رہا، اور باقاعدہ جو نظم کے ساتھ اور ایک نام کے ساتھ یہ کام شروع ہوا وہ 266 ہجری میں ہوا۔ حسن بن ہوشب جو ہے ایک شخص تھا، اس نے اس کو باقاعدہ جو ہے وہ نام دیا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ شیعہ سنی اختلافات یا جو اسکول آف تھاٹ ہیں یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے ہی دو اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ مستقل بن گئے تھے، لیکن اختلافات کے باوجود یہ لوگ خود کو علیحدہ نہیں بلکہ ایک ہی امت مسلمہ جو ہے وہ کہلواتے تھے۔ 3 صدیوں کے بعد ہمیں ان میں واضح جو ہے وہ فرق دکھائی دیتا ہے۔ عبید اللہ نامی ایک شخص 143 ہجری میں، اس شخص نے پہلی دفعہ جو ہے وہ پہلی حکومت جو ہے اسماعیلیوں کی حکومت ہے اس کی بنیاد تونس کے اندر رکھی تھی، اور ان کے بعد پھر کئی حکمران جو ہیں وہ ہوئے اور انہوں نے کئی علاقوں پر جو ہے وہ حکومت کی۔ اور جدید دور کی اگر بات کریں تو اس میں ایک آغا خانی اسماعیلی فرقہ انہی میں سے ہوا۔ انہوں نے ایران کے اندر 19ویں صدی میں جو ہے وہ اپنی سلطنت یا اپنی حکومت کا جو ہے وہ بنیاد رکھی۔ جو آغا خان اول ہے، حسن علی شاہ نامی ایک شخص تھا جس کو آغا خان اول کہتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ایک سلسلہ لمبا چلتا رہا۔ عقائد کے حوالے سے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرتا، لیکن ایک فرق جو اثنا عشریہ اور ان کے ہاں پایا جاتا ہے، جو اثنا عشری شیعہ ہیں ان کے 12 امام ہیں، 11 ہو چکے اور 12ویں امام مہدی اس کے وہ منتظر ہیں، ان کا انتظار کر رہے ہیں، اور ان کے ہاں جو امامت ہے اس کا سلسلہ مسلسل جو ہے وہ آج تک چلا آ رہا ہے۔ جہاں تک اثنا عشریہ شیعہ کا تعلق ہے تو ان کی بنیاد رکھنے والا جو شخص ہمیں ملتا ہے وہ عبداللہ بن سبا تھا۔ یہ یمن کا رہنے والا تھا اور اس نے اسلام قبول کیا یہودیت سے۔ ایران سے یہ پھیلے، ایران ہی میں ان کا مرکز ہے، اور عراق میں بھی ان کی بڑی تعداد جو ہے وہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان، لبنان، شام اور دنیا کے کئی علاقوں کے اندر یہ لوگ پائے جاتے ہیں۔ 7واں جو ان کا امام ہے، یعنی اگر ہم امامت کے نظریے کی طرف آئیں تو پہلے امام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد حضرت حسن، حضرت حسین، علی زین العابدین، محمد باقر اور جعفر صادق۔ جعفر صادق کے بعد جو 7ویں امام ہوئے وہاں پر اثنا عشریہ 12 اماموں والے اور اسماعیلیہ ان دونوں کے درمیان اختلاف ہوا۔ یہ لوگ امام موسیٰ کاظم بن جعفر صادق اس کے قائل ہوئے، جبکہ اسماعیلیہ جو ہیں وہ امام اسماعیل کے قائل ہوئے۔ وہاں سے وہ پھر علیحدہ ایک فرقہ بنا، اور یہ جو اثنا عشریہ شیعہ ہیں یہ امام موسیٰ کاظم جو ہیں ان کے قائل ہوئے، اور اس کے بعد ان کے 12ویں امام مہدی جو ہیں وہ آئیں گے۔ جہاں تک اہل سنت والجماعت کا تعلق ہے یا سنیوں کا تعلق ہے تو دنیا کے اندر 4 جو فقہ ہیں وہ رائج ہیں۔ ایک امام اعظم امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، ان لوگوں کی 4 الگ الگ جو فقہ ہیں جن کے مطابق پوری دنیا کے اندر لوگ زندگی بسر کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر بڑے صغیر کی بات کریں تو بڑے صغیر کے اندر 3 جو ہے وہ اسکول آف تھاٹ پائے جاتے ہیں۔ ایک جو ہے وہ دیوبند مکتبہ فکر ہے، ایک
سلفی یا اہل حدیث، اور تیسرے جو ہیں وہ بریلویت ہیں۔ اور ایک تیسری طرح کی تقسیم جو ہے وہ سنیت کے اندر موجود ہے، جس کو ہم صوفیزم کے حوالے سے دیکھ سکتے ہیں۔ تصوف کے جو سلسلے ہیں، سلسلہ قادریہ، سہروردیہ، نقشبندیہ، چشتیہ، ایک اس اعتبار سے بھی تقسیم جو ہے وہ موجود ہے۔ لیکن عموماً جو سنیت ہے، سنیت سے ہمارے ہاں بڑے صغیر میں اسے مراد دیوبند، بریلویت اور اہل حدیث مراد لیا جاتا ہے۔ جہاں تک دیوبند کا تعلق ہے تو ان کے بانی مولانا قاسم نانوتوی صاحب 1832 میں پیدا ہوئے اور 1880 میں ان کا وصال ہوا۔ دارالعلوم دیوبند کی انہوں نے یو پی کے قصبے دیوبند کے اندر بنیاد رکھی، اور 1906 میں بریلویوں اور دیوبندیوں میں اختلاف ہوا، جس کی وجہ سے یہ الگ مستقل جو ہیں وہ دو اسکول آف تھاٹ بن گئے۔ اور جہاں تک سلفیت، جس کو ہم اہل حدیث یا وہابی کہتے ہیں، یہ تحریک چلانے والے شیخ محمد عبد الوہاب تھے۔ 1703 میں یہ پیدا ہوئے، 1791 میں جو ہے ان کا انتقال ہوا۔ یہ تحریک جو ہے نجد کے علاقوں میں سعودی حکومت کے قیام کے بعد جو ہے وہ پھیلنا شروع ہوئی۔ ریاض میں 1187 میں یہ تحریک پھیلی، پھر وہاں سے جزیرہ عرب میں پھیلنا شروع ہو گئی۔ مکہ مکرمہ میں 1219 ہجری میں یہ تحریک پھیلی، اور 1220 میں یہ تحریک جو ہے جب اہل مدینہ نے آل سعود کی بیعت کی تو وہاں پر یہ تحریک جو ہے وہ پھیلی۔ پھر یہ تحریک جو ہے جو سلفی تحریک ہے، جب لوگ حج کرنے کے لیے وہاں جاتے تو ان حجاج کے ذریعے پوری دنیا کے اندر یہ تحریک پھیلی۔ اور جہاں تک بریلویت کا تعلق ہے تو بریلوی، حنفی بریلوی ان کو کہتے ہیں، یہ شاہ احمد رضا خان بن تقی علی خان 1865 میں پیدا ہوئے، 1921 میں ان کا جو ہے وہ وصال ہوا۔ یہ بریلہ شریف اتر پردیش انڈیا کا ایک علاقہ، وہاں پر پیدا ہوئے۔ وہاں پر انہوں نے ایک مدرسے کی بنیاد رکھی، جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ 1906 میں ان دیوبند اور بریلویوں کا آپس میں اختلاف ہوا، جس کی وجہ سے یہ پورے دونوں جو ہے وہ مختلف اسکول آف تھاٹ ہمیشہ کے لیے بن گئے۔ اور یہ بریلویت بعد میں پھر یورپ میں بھی پھیلی، اور اس جماعت کے اثرات ہمیں برطانیہ میں بھی محسوس ہوتے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے مختلف اسکول آف تھاٹ ہونے کے باوجود یہ لوگ مل کر رہتے ہیں، امن و امان کے ساتھ رہتے ہیں، اور جو ان کے مذہبی رسم و رواج ہیں، مذہبی ان کے تہوار ہیں، ان کو یہ اجتماعی طور پر مناتے ہیں۔